آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ سورہ والضحى مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ چاش کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے چاش کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ والضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تو اس کے شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول تفسیر در منصور میں ہے کہ شیخین کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علالت تبا کی وجہ سے 2 یا 3 دن سحری کے وقت بیدار ہو کر مصروف عبادت نہ ہوئے، تو ابو لہب کی بیوی جو تھی جمیل، اس کا مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے وہ دشمنی میں کتنی اندھی ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ 3 دن جو ہے وہ سحری کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار نہ ہوئے، تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور 2-3 رات سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہ دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس گستاخ عورت کی رد میں، اس کے جواب میں یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ دوسری روایت اس کا شان نزول میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی، یعنی مسلسل وحی آ رہی تھی، پھر وحی کا انقطاع ہو گیا۔ تو اس وقت کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ناپسند جانا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو انقطاع ہوا وحی میں، یعنی وحی جو نہیں آئی، تو فرمایا کہ یہ 12 یا 15 دن یا 25 دن یا 40 دن با اختلاف روایت یہ برقرار رہا کہ اس طرح کی روایات ملتی ہیں، یعنی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہ آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک یعنی حضور کی جو طبیعت ہے اس پر یہ بہت گرا گزرا۔ وہ کان کہ جو اللہ کے کلام کو سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ دل جو ارشادات ربانی کے خوگر ہو چکے تھے، اس کے لیے یہ بندش نہ قابل برداشت تھی، اور کافروں نے طعنہ زنی شروع کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اور وحی کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی خرافات تھی کافروں کی، ان کی تردید میں یہ نازل کی، یہ پوری صورت نازل کی، اور یہ پوری صورت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، کہ جس طرح دن کی روشنی کے بعد تاریخی آتی ہے، یعنی دن کے بعد رات آتی ہے، تو اسی طرح یہ جو دن کے بعد رات آنے میں گونا گو حکمتیں ہیں، تو اسی طرح جو نزول وحی کا جو سلسلہ جاری تھا اور جو اس میں انقطاع ہوا، تو فرمایا محبوب اس میں بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ جو انقطاع ہوا چند دن کا، تو اس میں بھی بہت آپ کے لیے حکمت ہیں آپ کے رب کی۔ اسی طرح بعض مفسرین والضحیٰ کے جو لفظ ہے اس ضحیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، تو فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد وہ وقت مراد ہے کہ جس وقت سورج بلند ہوتا ہے
اور اللہ رب العالمین نے اس وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ وہ وقت وہی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا. یعنی یہ جو چاشت کا وقت ہے اللہ نے اپنے کلیم کو اس وقت اپنے کلام کے لیے وہ مشرف فرمایا تھا، تو اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی. اور بعض مفسرین نے اس بات کے ساتھ یہ بات بھی جوڑی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور مقابلے میں انہوں نے آپ کے رب کو مان لیا تھا اور سجدے میں گر گئے تھے، تو جو سجدے میں گرے تھے تو یہ چاشت ہی کا وقت تھا. یعنی اس وقت جو میدان سجا ہوا تھا فرعون نے، تو وہ جو سارے جادوگر سجدے میں گرے تھے یہ وقت بھی وہی تھا. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ضحیٰ سے مراد پورا دن مراد ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے جو اس پوری صورت کی جو مختصر انداز میں تفسیر کی وہ تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ نے بھی یہ والضحیٰ سے بڑی اچھی اس کی تفسیر عزیزی میں کی کہ اب دیکھیں یہ انداز ہے مفسرین کا کہ وہ کس انداز سے ایک ایک آیت کریمہ میں غور کر کے اس کو بیان کرتے ہیں. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والضحیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ضحیٰ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کہا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ ضحیٰ سے مراد یہ چاشت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ عاشق رسول ہیں تو اب ان کا انداز دیکھیے سوچنے کا. تو فرمایا ضحیٰ سے مراد جو ہے وہ حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے. یعنی والضحیٰ کہہ کر اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی. اور فرمایا اس سے آگے جو واللیل ہے تو فرمایا لیل سے مراد جو ہے وہ شب معراج مراد ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا رخ انور ہے اور لیل سے مراد حضور کی جو زلف عنبری ہیں غیسو مبارک ہیں، تو فرمایا یہ مراد ہے. اور فرمایا اسی طرح حضور علیہ السلام کا لیل سے یعنی حضور کا درگزر فرمانا، اور یہ جو درگزر اور معافی کا جو خلق ہے تو فرمایا واللیل سے حضور کے اس اخلاق کریمہ کو اللہ نے ذکر کیا کہ جس نے امت کے عیبوں کو جو ہے وہ ڈھانپ دیا ہے. اور بعض علماء کا ارشاد ہے کہ دن سے مراد جو ضحیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال ہیں اور کہ جس سے مخلوق آگاہ ہے. اور فرمایا رات جو واللیل اللہ نے آگے فرمایا اس سے مراد حضور کے احوال باطن ہیں جن کو علام الغیوب کے بغیر کوئی نہیں جانتا. تو یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا. اور اہل بیت میں سے اگر آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ اپنی تاریخی سے ہر چیز کو ڈھانپ لے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاچ سے مراد وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے مراد جو ہے وہ معراج کی رات ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاچ سے جمال مصطفیٰ کے نور کی طرف اشارہ ہے. یعنی آپ جس انداز سے دیکھیں تو ہر ایک کا انداز الگ ہے کہ یعنی ضحیٰ سے مراد جو ہے وہ حضور کے نور کی طرف اشارہ ہے، اور رات سے آپ کے عنبرین غیسو کی طرف اشارہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اسی پر ایک پوری نعت لکھی ہے کہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا نا کہ چاچ سے مراد کے جمال مصطفیٰ اور رات سے مراد حضور کے غیسو مبارک، تو اعلیٰ حضرت نے پوری ایک نعت لکھی کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم. تو یہ اعلیٰ حضرت نے ایک پوری نعت لکھ دی یہاں پر، کیونکہ چاشت کا وقت وہ قسم بھی کھائی گئی. اگر چاشت کے حوالے سے بھی لیں تو چاشت کی نماز کے حوالے سے بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں. میں 3 عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ہمیں چاشت کی نماز کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا کیا. 5 وقت کی نماز تو بندے کو ہر وقت یہ تو فرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے،
لیکن اگر اس کے ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام ہو تو نور علی نور ہو۔ سنیے حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور فرمایا کل 360 جوڑ ہیں، یعنی ہر انسان کی باڈی میں جو جوڑ ہیں تو یہ 360 ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے اور ہر حمد صدقہ ہے، اور پھر حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر یہ جو زبان سے نکلتا ہے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے منع کرنا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ان سب کی طرف سے چاش کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، یعنی یہ سارے کام کریں یا 2 رکعت یہ نماز پڑھ لے تو فرمایا یہ اس کی طرف سے کفایت کرتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاش کی 12 رکعتیں پڑھی اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک سنیے کہ فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاش کی 2 رکعتیں پڑھی وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، وہ غفلت میں نہیں ہے، تو فرمایا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 رکعت پڑھے فرمایا وہ عبادت گزار لوگوں میں لکھا جائے گا، اور فرمایا میرے آقا نے جس نے جو 6 رکعت پڑھے اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفایت کی جائے گی، اور فرمایا جو 8 رکعت پڑھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لوگوں میں لکھے گا، اور فرمایا جو 12 رکعت پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن یا رات ایسی نہیں کہ جس میں اللہ بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر اللہ نے احسان نہ کیا کہ جسے اپنا ذکر الہام کیا، یعنی جسے اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق دے دی، الہام کر دیا، اس کے ذکر کرنے کے اس کے دل میں ڈال دیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں، تو یہ کتنی بڑی وہ عبادت ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر تو شرعی مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ چاش کی نماز یہ مستحب ہے، ہمارے یہاں مستحبات پر عمل زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرائض کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ چاش کی نماز یہ مستحب ہے، اس کی کم سے کم آپ نے سن لیا 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا وقت سورج بلند ہونے سے، یعنی جیسے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ جو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جو ہم اشراق پڑھتے ہیں اس وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تو اس کا وقت سورج بلند ہونے سے لے کر زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ چوتھائی دن چڑھے، یعنی اس کے وقت کے بعد پڑھے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے وہ جب چاہے وہ پڑھے۔ تو یہ آج ہم نے 2 آیت کریمہ سنی کہ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاش کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے۔ پھر انشاءاللہ اس سے آگے جو سننے والا مضمون ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی الفت اور محبت عطا فرمائے، اور قرآن سے ہمیں وابستہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، علم نافع کی دولت عطا فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، سینوں کو علم کے لیے کشادہ فرما، قرآن حکیم کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ قرآن حکیم کی برکت سے اپنے پیارے محبوب کے والضحیٰ جمال مصطفیٰ کے نور کی قسم، اے اللہ ہم سب کی جملہ زندگی میں مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔